الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالی، خلاق کائنات جل وعلا کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ الحدید شیفہ کی 27 نمبر آیت شیفہ سے آگے ملاحظہ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتیکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ رب العزت جل وعلا سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور اللہ تعالی جل وعلا مجد الکریم کے رسول حضور رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ثابت قدمی کے ساتھ ایمان لے آؤ، تو پھر کیا ہوگا؟ یؤتیکم کفلین، رب کائنات جل وعلا تم کو عطا فرمائے گا دونوں دون میں رحمت ہی، اپنی رحمت سے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، رب کریم تمہارے لیے نور پیدا فرما دے گا کہ تمشون بہ، کہ جس کی روشنی میں تم چلو گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، رب کائنات تمہارے گناہوں کو، تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ رب ذوالجلال نے سایہ بارکہ میں ایمان والوں کو ایمان لانے کو حکم دیا ہے۔ ایک ہوتا ہے محض دعویٰ ایمان، کوئی بندہ ایمان لے آتا ہے کہ جی میں جس طرح ہماری عادت ہے یا ہماری حالت ہے، ہم صاحب ایمان ہوتے ہوئے بھی ڈگمگا رہے ہیں۔ اگر ہمارے اندر ایمان کی پختگی ہوتی تو ہم سے گناہ سرزد نہ ہوتے، اگر کبھی گناہ سرزد ہو بھی گیا ہوتا تو ہم فوراً اس سے معافی مانگتے کہ رب کائنات کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی حضور کے پاس تشریف لائے تو حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے حذیفہ، تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو کیوں رو رہا ہے؟ تو حضرت حذیفہ نے ارشاد فرمایا کہ میں منافق ہو گیا ہوں، اپنا نام لے کے فرمایا کہ حذیفہ منافق ہو گیا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نے یہ جملہ کیوں کہا؟ تو حضرت سیدنا حذیفہ نے جو حضرت سیدنا صدیق اکبر کے سامنے بیان کیا، میں اس کا مفہوم ذکر کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ ابو بکر، جب ہم بارگاہ رسالت مآب میں ہوتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جس طرح ہم پل صراط پر کھڑے ہوں، ہمارے پاؤں کے نیچے جہنم کی آگ ہے، ہمارے سامنے جنت ہے، اور ہم جہنم کی آگ سے بچ کر جنت کی طرف رواں دواں ہیں۔ گویا آخرت مکمل طور پر ہمارے ذہنوں پر چھائی ہوئی ہوتی ہے، لیکن جب بارگاہ رسالت مآب سے ہم اپنے گھروں میں آ جاتے ہیں، بیوی بچوں میں، کاروبار زندگی میں مشغول ہو جاتے ہیں، وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، ہماری حالت پھر وہ نہیں رہتی جو بارگاہ رسالت مآب میں ہوتی ہے، اور یہ منافقت ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے، میری بھی تو یہی حالت ہے۔ چنانچہ یہ دونوں روتے ہوئے میرے کریم آقا رسول عربی کے دربار عالیہ میں حاضر ہو گئے۔ میرے کریم آقا رسول عربی کی خدمت فیض درجت میں جب حاضر ہوئے تو میرے کریم نے سوال فرمایا، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم منافق ہو گئے ہیں۔ میرے کریم آقا رسول عربی نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمانے لگے، اگر تم منافق ہوتے تو کبھی بھی میرے پاس نہ آتے۔ کیا ہوا؟ انہوں نے حوالے واقع عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، جب ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو حالت اور ہوتی ہے، جب کی خدمت فیض درجت میں ہوتی ہے حالت اور ہوتی ہے۔ وہ سب کچھ بیان کیا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں عرض کر چکا ہوں۔ میرے کریم آقا رسول اللہ بھی فرمانے لگے، اگر تمہاری وہی حالت ہر وقت رہے جو میرے پاس ہوتی ہے تو فرشتے راہ گلیوں میں بھی تم سے ملاقات کریں۔ یاد رکھو، یہ منافقت نہیں ہے، یہ منافقت نہیں ہے، یہ ایمان ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ذرا سوچئے، صحابہ کرام کی حالت کتنی زیادہ عرف اور اعلیٰ تھی، معمولی سا تغیر محسوس کرتے تو ان کو فکر لاحق ہو جایا کرتی تھی۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت فیض درجت میں حاضر ہوئے۔
یہ وہ زمانہ تھا جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت امیر المومنین اتنے بڑے ملک کے مالک تھے کہ آج تک مسلمانوں کو اتنی بڑی مملکت حاصل نہیں ہو سکی۔ آپ اتنی بڑی مملکت کے اس وقت حکمران تھے۔ تو آپ کی خدمت میں جب ابو موسیٰ اشعری حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا ابو موسیٰ آؤ میرے ساتھ کھانا کھا لو۔ اب کھانا کھا رہے تھے تو حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری نے عرض کیا امیر المومنین مجھے بھوک نہیں، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بطور شکایت فرمایا ابو موسیٰ میں نے بہت مرتبہ آزمایا ہے کہ جب بھی میں نے تجھے کھانا کھانے کے لیے کہا تو نے کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیا، اگر چند لقمے تو میرے ساتھ کھا لیتا تو کیا تھا۔ تو ابو موسیٰ اشعری جواباً کہنے لگے، بڑے سچے بندے تھے لوگ، وہ صحابہ بہت سچ بولا کرتے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری نے جواب دیا امیر المومنین دراصل بات یہ ہے کہ میرے گھر میں کبھی گندم کی روٹی بھی پک جاتی ہے، جو کی روٹی پکتی ہے تو اچھی پکتی ہے، اس کے ساتھ سالن بھی ہوتا ہے، میں پیٹ بھر کے کھا کے آتا ہوں، اور تمہارے پاس ہے کیا؟ جو کی سوکھی ہوئی روٹی جس کو پانی میں بھگو کر نمک لگا کے کھا رہے ہو، میرا جی نہیں چاہتا کھانے کو۔ سیدنا فاروق اعظم نے اپنے ہاتھ کا لقمہ دسترخوان پہ رکھ دیا، فرمانے لگے ابو موسیٰ مجھ کو اللہ کی قسم اگر میں چاہوں تو ابھی بکری کا بنا ہوا بچہ میری خدمت میں پیش کر دیا جائے، میرے پاس وسائل ہیں، میں چاہوں تو ابھی بہترین قسم کے کھانے کھاؤں، مگر ابو موسیٰ میں نے اپنی اس دنیا کو اپنی آخرت سے اعلیٰ نہیں جانا، اپنی آخرت کو دنیا پر ترجیح دے دی ہے، میں اللہ کے حضور سب کچھ لینا چاہتا ہوں، میں نے دنیا میں کچھ بھی نہیں لینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ لوگ کتنے عرف اور اعلیٰ تھے، کس قدر عرف اور اعلیٰ تھے، اللہ رب العزت جل وعلا سے ڈرتے تھے، رسول مرشد رحمۃ اللہ کا حیا کرتے تھے، اور ہم کیا ہیں کہ گناہوں کی دلدل میں دھنسے جا رہے ہیں، چکر بازی، بددیانتی، معاذ اللہ تعالیٰ منافع خوری، شراب خوری، جوا، معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ سود خوری ہماری رگوں میں رچی بسی ہے کہ ہم مسلمان نہیں رہ گئے، کہ ہمیں حیا نہیں آ رہا، کہ وہ لوگوں کا عالم کیا تھا۔ حضرت اقبال نے بہت خوب فرمایا کہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ وہ لوگ اللہ رب العزت جل وعلا کی بات کرتے تھے اور ان سے معمولی کوتاہی ہوتی تو اللہ تعالیٰ جل وعلا کی طرف سے تنبیہ فرما دی جاتی۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہا کرو، وآمنوا برسولہ، اللہ تعالیٰ جل وعلا کے رسول پر ایمان لاؤ۔ وہ تو ایمان لائے تھے، یعنی ایمان میں نقص نہیں آنا چاہیے، اس کی رفتوں میں، اس کی بلندیوں میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ ارشاد فرماتے ہیں یؤتیکم کفلین من رحمتہ، رب کائنات تمہیں اپنی رحمت کا دون حصہ عطا فرما دے گا، دگنی رحمتیں میسر آ جائیں گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، کتنی بڑی بات ہے ماں باپ کا چہرہ دیکھنے والے کو، جو محبت و احترام اور عقیدت سے ماں باپ کا چہرہ دیکھے اس سے رب کائنات حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو جو میرے نبی کے رخ زیبا کی زیارت کرے اس کا درجہ کتنا بلند ہو جاتا ہے۔ اعمال کا ثواب اپنی جگہ، جنہوں نے نیک اعمال کیے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیے، زکوٰۃ دی، جہاد کیے، ان کا ثواب اپنی جگہ، میرے کریم آقا کی زیارت کا ثواب تو اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ عبادت۔ میرے کریم آقا رسول عربی کا ارشاد گرامی قدر ہے، چند لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دون ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک وہ جو اپنے نبی پر ایمان لے کے آیا تھا، یہودی یا عیسائی، وہ اپنے نبی کی تعلیمات کے مطابق عمل کرتا تھا، پھر میرے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، اب اس کو دون ثواب ہوگا اپنے نبی کی شریعت پر عمل کرنے کا بھی، اور میرے کریم آقا رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کا بھی۔ اور اسی طرح میرے کریم آقا کا ارشاد ہے، وہ شخص جس سے ایک لونڈی خریدی تھی، اس لونڈی کو اس نے ادب سکھایا، اللہ تعالیٰ جل وعلا اس کے رسول کے احکامات سے اس کو روشناس کروایا، پھر اس کو آزاد کر کے اپنے نکاح میں لے لیا، اللہ تعالیٰ اس کو دون ثواب عطا فرما دے گا۔ تیسرا وہ غلام جو اپنے آقا کے حق میں بھی کوتاہی نہیں کرتا، اپنے آقا کا بھی پورا حق ادا کرتا ہے اور اپنے رب کی بھی پوری عبادت کرتا ہے، رب کائنات اس کو بھی دگنا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ خلاق کی کائنات ارشاد فرماتے ہیں تمہیں دون ثواب عطا فرمایا جائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور رب کائنات جل وعلا تمہیں وہ نور عطا فرمائے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے۔ دنیا میں نور ہدایت
اللہ تعالیٰ جل وعلا قرآن مجید فرقان میں کو قرار دے رہا ہے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، کہ رب کائنات جل وعلا اس قرآن کریم کے صدقہ سے ان لوگوں کو صراط مستقیم کی راہ پہ چلاتا ہے جو چلنا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم بھی نور، میرے کریم آقا رسول اللہ بھی نور، ان کی ہدایت مبارکہ بھی نور۔ اور دوسرا نور وہ قیامت کے دن ہوگا جب شدید اندھیرا ہوگا، تب ایمان والے کو نور میسر آئے گا۔ آپ قبل ازیں بھی متعدد مرتبہ سن چکے ہیں، میرے کریم آقا رسول مرشد رحمۃ اللہ کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے قیامت کے دن میری امت کی نشانی یہ ہوگی ان کے اعضائے وضو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکیں گے، اور ان کے ایمان کا نور ان کے آگے ان کے دائیں بائیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ یہ اپنے ایمان کی نور کی روشنی میں چلیں گے۔ ارشاد فرماتے ہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور رب کائنات تمہاری مغفرت بھی فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ لِأَلَّا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ من فضل اللہ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، لِأَلَّا اس لیے کہ یعلم اہل الکتاب پتہ چل جائے ان لوگوں کو کہ جو اہل کتاب ہیں کہ اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی کسی بھی شے پر، کسی بھی حصے پر ان کو کوئی بھی قدرت نہیں ہے۔ اہل کتاب وہ یہود و نصارہ، خاندان بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والے، جس طرح بعض اوقات قبل ازیں بھی متعدد مرتبہ یہ بتایا جا چکا ہے کہ حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت سیدنا یعقوب کا لقب اسرائیل ہے۔ ان سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے، جن کی تعداد شاید لاکھ یا کم و بیش ہوگی، وہ سارے کے سارے اولاد یعقوب سے ہی آئے ہیں، بنی اسرائیل سے آئے ہیں۔ کوئی بھی پیغمبر اس اولاد سے باہر نہیں آیا، اس نسل سے باہر نہیں آیا۔ اسی بنا پر یہود و نصارہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹے بھی ہیں اور اللہ کے محبوب بھی ہیں، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہماری نسل سے باہر کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے نہیں، بنو اسماعیل سے تشریف لائے ہیں، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی نسل پاک سے تشریف لائے ہیں۔ اور یہودیوں نے میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم کی نبوت کو یہ کہہ کر ماننے سے انکار کر دیا، اگر یہ بنی اسرائیل سے آتے ہم ضرور ان کو مان لیتے، یہ تو بنی اسماعیل سے آئے ہیں، ہم ان کو نہیں مانیں گے۔ اللہ ان کو جواب دے رہا ہے کہ میرے فضل و کرم پر تم کو کب اختیار ہے، میں نے کب تم کو نبوت عطا کرنے کا منصب سونپا ہے کہ تم جس کو چاہو گے اس کو نبوت ملے گی؟ مالک میں ہوں، جس کو چاہوں نبوت عطا فرماؤں۔ ارشاد فرماتے ہیں لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ جان جائیں وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں کہ اللہ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے فضل و کرم کے کسی بھی حصے پر کوئی بھی قدرت نہیں رکھتے۔ ان الفضل بید اللہ وان الفضل بید اللہ، اس پہ شک نہیں کہ فضل و کرم تو اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ یؤتیہ من یشاء، وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہود و نصارہ ذلیل ہو گئے، میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی کی امت کو عزت میسر آ گئی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث مبارکہ مروی ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم نے ارشاد فرمایا تم جانتے ہو تمہاری اور یہود و نصارہ کی مثال کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، تو فرمایا کہ ایک کریم نے مزدوروں کو کام پر لگایا اور انہیں کہا کہ تم صبح سے لے کے دوپہر تک کام کرو، ایک قیرات میں تمہیں اجرت میں عطا فرماؤں گا، ایک پیمانہ ہے، میں اتنی تجھے اجرت دوں گا، اور اس سے بہت زیادہ اجرت کا گویا ذکر کیا۔ کبھی میرے کریم آقا سے صحابہ نے پوچھا تھا جنازہ کے موقع پر، جب میرے نبی نے فرمایا تھا نماز جنازہ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ایک قیراط ثواب کا عطا فرماتا ہے، تو حضرت کہتا ہے یا رسول اللہ یہاں قیراط سے مراد کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ احد پہاڑ کے برابر، اور یہاں قیراط سے مراد کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔
کتنا ثواب؟ فرمایا کہ جو کو صبح سے لے کے دوپہر تک کام کرے گا اسے 1 قیرات مزدوری دوں گا۔ کچھ لوگوں نے خوش ہو کر کام کو اپنا لیا، وہ ظہر تک دوپہر تک کام کرتے رہے، پھر وہ کام کر کے چلے گئے۔ پھر اس آقا نے حکم دیا، کون ہے جو ظہر سے لے کے عصر تک کام کرے گا، میں اسے بھی 1 قیرات ہی اجرت دوں گا۔ پھر کچھ لوگ آئے، انہوں نے ظہر سے لے کے عصر تک کام کیا، ان کو بھی 1 قیرات ثواب کا یعنی اجر کا دے دیا گیا۔ پھر اس نے اعلان کیا، کون ہے جو عصر سے لے کے مغرب تک کام کرے گا، اس سے میں 2 قیرات ثواب کے عطا فرما دوں گا، اجرت 2 قیرات دے دوں گا۔ جو سب کو صبح سے لے کے عصر تک دونوں کو اجرت ملی تھی، میں ان تنہا کو دے دوں گا۔ اور انہوں نے کام کیا عصر سے لے کر مغرب تک، بہت تھوڑا وقت، اور ان کو جو اجرت ملی وہ ان دونوں کے برابر مل گئی۔ میرے نبی فرمانے لگے، پہلی قوم میں ہیں تم عصر سے مغرب تک کام کرنے والے ہو، یعنی تمہارا عمل کم ہے، اجرت بہت زیادہ ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب شب معراج اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے کریم آقا رسول محتشم کو 50 نمازیں عطا فرمائی تھیں، پھر موسیٰ کلیم اللہ کے گزارش پر میرے کریم آقا کا بارگاہ رب العزت میں سفارش فرمانے عرض کرنے پر اللہ تعالیٰ نے 50 کی 5 رہنے دی، مگر فرمایا کیا تھا، اے محبوب مکرم تیرے امتی پڑھیں گے 5، میں ثواب 50 کا عطا فرماؤں گا۔ ایک نیکی کا 10 گنا اجر۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھنے والے کو 25 سے لے کے 500 نمازوں کے برابر اضافی ثواب دے دیا جاتا ہے۔ اور حرم کعبہ میں، حرم مکہ میں نماز پڑھنے والے کو 1,00,000 نماز کے برابر ثواب دے دیا جاتا ہے۔ مسجد نبوی میں 75,000، 50,000، 5,00,000 مختلف رہتے ہیں۔ اسی طرح مسجد اقصیٰ میں 50 یا 75,000 نمازوں کے برابر ثواب دے دیا جاتا ہے۔ عمل بہت تھوڑا ہے، اجرت بہت زیادہ ہے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے ایک اور روایت مروی ہے، وہ کچھ یوں ہے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ یہ دونوں حدیثیں جو میں نے پہلے عبداللہ بن عمر کے حوالہ سے بیان کی ہیں یا اب جو بیان کر رہا ہوں، یہ دونوں حدیثیں صحیح بخاری کے اندر ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول مرشد رحمت عالم نے ارشاد فرمایا کہ کسی آقا نے کچھ لوگوں کو طے شدہ مزدوری پر کام پہ لگا دیا۔ انہوں نے کہا کہ صبح سے لے کے شام تک کام کرو، تمہیں یہ اجرت ملے گی، یعنی تھوڑی اجرت نہیں تھی، تمہیں یہ اجرت ملے گی۔ جب دوپہر کا وقت ہوا تو ان لوگوں نے انکار کر دیا، کہیں گے جی بس جی ہم سے نہیں کام ہوتا، رہنے تو تم اپنی اجرت اپنے پاس رکھو، ہم جا رہے ہیں۔ اس نے ان کو بہت سمجھایا کہ شام تک کام کرو، میں تمہیں پوری اجرت دے دوں گا۔ کہنے گے ہمیں تیری اجرت کی ضرورت نہیں ہے، اجرت چھوڑ کر چلے گئے۔ اس سے پھر دوسری قوم کو کہا کہ تم کام کرو، اگر دوپہر سے لے کے شام تک تم کام کرو گے تمہیں وہ اجرت دے دی جائے گی کہ جس کا تعین پہلے لوگوں سے کیا گیا تھا۔ انہوں نے اقرار کر لیا، وہ کام کرنے لگے، عصر تک کام کیا، عصر تک کام کرنے کے بعد کہنے لگے اب ہم کام نہیں کریں گے۔ آقا نے بہت سمجھایا کہ کام کرو، میں تمہیں پوری اجرت دوں گا، مگر انہوں نے انکار کیا، کام چھوڑ کے چلے گئے۔ پھر تیسری قسم کے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ تم کام اس کو نپٹا دو، میں تمہیں ان دونوں کے ساتھ جس اجرت کا میں نے معاہدہ کیا تھا وہ تمہیں عطا کر دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے عصر سے مغرب تک کام کیا اور دونوں کی اجرت وہ تنہا لے گئے۔ میرے نبی فرمانے لگے یہ میری امت ہے۔ اب صحیح بخاری کے یہ دونوں حدیثیں، ایک حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر سے، ایک سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ہے، مگر دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ پہلے میں کیا ہے انہوں نے اجرت لے لی، اور اس میں کیا انہوں نے اجرت لی ہی نہیں، کام سے انکار کر دیا۔ پہلے وہ تھے جو یہود و نصارہ سچے تھے، موسیٰ کلیم اللہ پر ایمان لانے والے، ان کے صحابی، عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والے اور ان کے حواری، اور بعد والے ابو موسیٰ اشعری کی روایت میں وہ یہود و نصارہ ہیں جنہوں نے میرے نبی کا زمانہ پایا مگر انکار کر دیا۔ اگر وہ انکار نہ کرتے تو ان کو دونوں دون ثواب عطا کر دیا جاتا، ان کی اصل اجرت بھی دے دی جاتی اور اضافی بھی رحمتیں ان کے مقدر میں فرما دی جاتی۔ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے میرے نبی کا انکار کر دیا، گویا انہوں نے اپنی اجرت کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا۔ رب کائنات جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں ان کو بتا دو وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، فضل و کرم اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، وہ جس کو چاہے جتنا چاہے عطا فرما دے۔
اس پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ اس جگہ ایک اور حدیث مبارکہ مجھے یاد آ گئی، خواتین بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اذان کی فضیلت سنی تھی جو آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں۔ یا رسول اللہ علیہ السلام اذان کی بہت زیادہ فضیلت ہے، مؤذن قیامت کے دن حضرت بلال حبشی کی قیادت میں جنت کے اندر جائیں گے، جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اذان دینے والے ہیں، درجہ بہت زیادہ ہے، اس کے بدن میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فیض درجت میں عرض کیا یا رسول اللہ مؤذن کی بڑی شان ہے، عورتیں اس نعمت سے محروم ہیں، عورتیں روزہ رکھ لیتی ہیں، نماز پڑھ لیتی ہیں، حج کریں گی، زکوٰۃ دیں گی، باقی اعمال کریں گی، اذان نہیں دے سکتی، تو یا رسول اللہ اس عمل سے عورتوں کو کیوں محروم رکھا گیا ثواب سے؟ میرے کریم آقا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب بلال اذان دینا تو تم بھی سنا کرو، جیسے جیسے بلال کہتا چلا جائے تم بھی کہتی جایا کرو، جب وہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہے تم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کہہ لیا کرو، جیسے جیسے بلال اذان دے تم بھی ساتھ ساتھ ویسے کہتی چلی جایا کرو، اللہ تعالیٰ تم کو بھی بلال کی اذان کے برابر ثواب عطا فرما دے گا۔ عورتیں بہت خوش ہو گئیں، مرد تو ایک ہی اذان دے گا نا، تو عورتیں وہ سب کی سب اذان کا ثواب لے جائیں گی۔ اب عورتوں نے گھر آ کر اپنے مردوں کو، بیوی تھی تو خامند کو، بہن تھی تو بھائی کو، ماں تھی تو بیٹے کو، بیوی تھی خامند کو بتایا کہ دیکھو ہمارا درجہ بڑا بلند ہو گیا۔ رسول رحمت نے یہ فرمایا ہے تو مردوں نے بھی جواب دینا شروع کر دیا، عورتیں بارگاہ رسالت مآب میں حاضر یا رسول اللہ، مردوں نے بھی جواب دینا شروع کر دیا۔ میرے کریم نے مسکرا کے فرمایا یہ تو رب کی عطا ہے، جس کو جتنا چاہے عطا فرمائے، اس کی عطاؤں پر کوئی پابندی تو نہیں لگائی جا سکتی نا۔ صحابہ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام امیر لوگ بڑے درجے پا گئے خیرات کر کے، ہم غریب کیا کریں؟ میرے کریم آقا نے فرمایا تم پڑھ لیا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تمہیں ان کے برابر درجہ ملے گا۔ عمرا نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو امیر بھی پڑھنے لگے، میرے نبی نے فرمایا یہ تو رب کی عطا ہے، جس کو جتنا چاہے عطا فرمائے، یؤتیہ من یشاء، جس کو جو چاہے عطا فرماتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ جل وعلا بہت بڑے فضل و کرم والا ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ سورۃ الحدید کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اے صاحب ذو الفضل العظیم، اپنی شان کریمی کے لائق ہم ناچیز و حقیر بندوں کو بھی یہ فضل عظیم عطا فرمانا، دنیا میں زندہ رہیں تو عزت و عظمت کے ساتھ، موت آئے تو عزت کے ساتھ، قیامت کے دن اٹھیں تو عزت والے لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو، آمین ثم آمین، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتاب۔